قبل اس کے کہ میں اپنے مہمانان گرامی کو دعوت دوں، ذمہ داران مدرسہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ اس افتتاحی پروگرام میں مدرسے کا کچھ تعارف ہونا چاہیے، اس لیے میں مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ، جسے مولانا محمد سعید محدث بنارسی نے 1299 ہجری میں جب آپ آرا سے بنارس تشریف لائے اس وقت قائم کیا۔ چونکہ جب آپ آرا سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کے 9 شاگرد بھی آ گئے تھے، تو آپ نے ان شاگردوں کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ایک مدرسہ بنام مدرسہ اسلامیہ قائم کیا۔ لیکن مولانا نے ان 9 شاگردوں کو لے کر کے درس حدیث کا جو سلسلہ قائم کیا، اس سلسلے کی شہرت شہر اور بیرون شہر تک بڑی تیزی سے پھیل گئی، اور اس شہرت کی وجہ سے بنگال اور بہار اور دیگر جگہ سے طلباء آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بڑی جلد ہی ان کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ جب طلباء کی تعداد کا اضافہ ہوا اور مولانا محمد سعید محدث بنارسی پر بھاری پڑنے لگا اکیلے درس دینا، تو پھر مولانا نے اپنے ایک لائق فائق شاگرد مولانا عبدالکبیر بہاری ثم بنارسی کو 10 روپیہ ماہواری پر اپنا معاون مدرس رکھا۔ بعد میں جب طلباء کی تعداد کا اور اضافہ ہوا تو مدرسہ کو اور اساتذہ کی ضرورت پڑی، تو اس مدرسہ کے مدرس کے طور پر مولانا سید نذیر احمد جعفری بنارسی متوفہ 1352 اور حکیم مولانا عبدالمجید بنارسی متوفہ 1957 کو اس مدرسے کا مدرس مقرر کیا گیا۔ مولانا محمد سعید بنارسی کے انتقال کے بعد آپ کے لائق فائق فرزند مولانا ابوالقاسم محمد سعید بنارسی کو اس مدرسے کا مدرس مقرر کیا گیا۔ چونکہ مولانا کا انتقال ہو گیا، مولانا محمد سعید صاحب انتقال کر گئے، اور علاقے میں بنارس، شہر بنارس، بیرون بنارس میں جماعت کے لوگوں میں اس بات کا احساس ہوا کہ مولانا محمد سعید محدث بنارسی کا انتقال ہو گیا، اب ان کی مسند تدریس کو سنبھالے کون، ان کی مسند تدریس کو سنبھالے کون، تو لوگ بڑی تشویش میں تھے۔ لیکن مولانا کے انتقال کے بعد آپ کے لائق فائق فرزند مولانا ابوالقاسم محدث صاحب بنارسی نے آپ کی مسند تدریس کو سنبھالا، اور بڑے ہی احسن انداز میں انہوں نے 39 سال تک صحیحین اور تفسیر کا درس دیا۔ 39 سال تک اسی مدرسے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہیں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ صحیحین، بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث اور تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالآخر صاحب نے اس مدرسے کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ مدرسہ شہر بنارس کا اکیلا مدرسہ تھا جہاں صحیحین، تفسیر اور علوم دینیہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس مدرسے کو مولانا محمد سعید بنارسی نے آگے بڑھانا چاہا، یہاں تک کہ اسی مدرسے کی ایک شاخ کے طور پر مدن پورہ بنارس میں مدرسہ مصباح الہدیٰ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس مدرسے میں مولانا محمد سعید بنارسی نے اپنے ایک شاگرد مولانا منیر خان کو اس مدرسے کا مدرس مقرر کیا، جہاں وہ درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ تو یہ مدرسہ شہر بنارس کے لیے سب سے قدیم مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ لیکن جب مولانا عبدالآخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو سنبھالا تو پھر اس کی شہرت میں کمی آئی، اور طلباء
اتنے زیادہ یہاں نہیں آتے تھے جتنا مولانا سعید بنارسی اور مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کے زمانے میں آتے تھے، لیکن پھر بھی آیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالآخر صاحب کا انتقال ہوا۔ مولانا عبدالآخر صاحب کے انتقال کے بعد پھر اس مدرسے کو مکتب میں تبدیل کیا گیا، جو آج تک مکتب ہی باقی ہے۔ اب ذمہ داران مدرسہ نے اپنے اکابر علماء کی کاوشوں کو پھر سے زندہ کرنا چاہا، تو پھر مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ بنارس دارانگر بنارس میں شعبہ حفظ کا قیام کیا، جس کا آج افتتاحی پروگرام ہے۔ ذمہ داران مدرسہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس مبارک عمل کی طرف قدم بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، ذمہ دار مدرسہ کو اس مدرسے کو ترقی دینے کی اور ترقی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت اہل حدیث کو اس مدرسے پر کافی دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کی وراثت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔